अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अक्टूबर में इलेक्शन की डेट आने वाली है और मामलात सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन की तरफ जाने वाले हैं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ना तो इम्पोर्टेड कंपनी आगे इसको लेके जाएगी और ना ही वो लेके जाना चाहती है। अब बयानिया ये बनाया जा रहा है कि हमें तो कुछ हलकों ने कहा कि अगर मुश्किल फ़ैसले नहीं करोगे या ये हुकूमत नहीं लोगे तो फिर मुल्क में एमरजेंसी लगा दी जाएगी। हमें बहुत सारी चीज़ों से डराया गया था, हमें करप्शन, हमारे केसेस जो चल रहे हैं उससे हमें डराया गया, हमें आइंदा आने वाली तैनाती से डराया गया, जनरल फैज़ हमीद से हमें डराया गया। अब ये मामलात इस तरफ जा रहे हैं कि मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जाए। अब ये भी ख़बरें आ रही हैं कि ताकतवर हलकों की इमरान ख़ान से मुलाकातें तेज़ हो गई हैं, मतलब कि मुलाकातों के लिए जो प्लान है या मुलाकातों करने के लिए जो लाहे अमल है वो तेज़ कर दिया गया है और किसी एक कंसेंसस पे लेके इमरान ख़ान के साथ कोई डील करने की कोशिश की जा रही है। अब मामलात क्या हो सकते हैं पाकिस्तान की तारीख़ में है। इस वक्त आपको याद होगा कि सूरत हाल जो है वो 1999 वाली 12 अक्टूबर 1999 वाली सूरत हाल क्या थी। अब हो सकता है कि मुल्क उस तरफ चला जाए, लेकिन इस वक्त वो दौर भी नहीं है, वैसी सूरत हाल भी नहीं है। उस वक्त मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, डिजिटल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी है, पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स भी हैं और सोशल मीडिया भी है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं 12 अक्टूबर 1999 से कदरे मुख्तलिफ हैं, बहुत मुख्तलिफ समझ लें आप ये हैं। और सूरत हाल जो है PDM की जमातें वही चाहती हैं कि 12 अक्टूबर 1999 वाली सूरत हाल बन जाए, लेकिन मेरे ख़्याल से ऐसी सूरत हाल नहीं बनेगी। इमरान ख़ान के साथ एक कंसेंसस बनाया जाएगा कि स्टेप डाउन करें और डेट ले लें। अब इमरान ख़ान क्या सोच रहे हैं? इमरान ख़ान ये कह रहे हैं कि वो इलेक्शन की कॉल तो मांग रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की मैं कॉल देने वाला हूँ। अपनी आवाम को मैं सड़कों पे लेके आऊँगा, अपनी आवाम के साथ मैं इस्लामाबाद आऊँगा और जो इस्लामाबाद मेरे साथ नहीं आ सकेंगे वो अपने अपने शहरों में शटर डाउन हड़ताल करेंगे, पहिया जैम हड़ताल करेंगे और एहतजाज करेंगे और इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं उस वक्त करेंगे जब मैं उनको कॉल दूंगा। लेकिन अगर दूसरी सूरत में डेट आ जाती है, इलेक्शन की डेट आ जाती है, तो सब कुछ माफ़ है। अब ये सारी सूरत हाल उस वक्त शुरू हुई थी जब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आया था और अदम एतमाद के नतीजे में 9 और 10 अप्रैल की रात इमरान ख़ान को अदम एतमाद के ज़रिए से हटाया गया था। उसमें किसने किरदार अदा किया पूरा पाकिस्तान जानता है, किसने उसमें साजिश की पूरा पाकिस्तान जानता है, कौन पैसे लेके आया पाकिस्तान जानता है, कौन सिंध से अपने पुलिस ऑफिसर्स लेके वहाँ पे इस्लामाबाद में आया, सिंध हाउस में आया और रुका रहा और उन मुनहरिफ अराकीन को पैसे देकर ख़रीदा गया, ये सारा पाकिस्तान जानता है। लेकिन इसके बावजूद अगर इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ख़राब होती नज़र आ रही है तो सिर्फ़ और सिर्फ इम्पोर्टेड कंपनी की तरफ से हो रही है। इम्पोर्टेड कंपनी के वज़ीर आज़म इस वक्त पाकिस्तान को एक भिखारी कह चुके हैं, पाकिस्तान की आवाम को भिखारी कह चुके हैं। उनकी सोच एक भिखारीपन से आगे नहीं जा सकी है। 40 साल से ये लोग हुक्मरान हैं। 1985 में इनकी पहली हुकूमत आई थी। आप हिसाब लगा लें, तकरीबन 40 साल होने वाले हैं ये पाकिस्तान पे हुक्मरानी कर रहे हैं। 2 ख़ानदान कर रहे हैं, एक भुट्टो ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान एक ही चीज़ है, और दूसरा नवाज़ शरीफ।
یا شریف خاندان، یہ دونوں خاندان 40 سال سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، ہمارا لوٹا پیسہ، ہمارے ٹیکس پیئرز کا پیسہ یہاں سے لوٹ کے باہر منتقل کر رہے ہیں، وہاں پہ جائیدادیں بن رہی ہیں، اور جب ان جائیدادوں کا ان سے پوچھا جاتا ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو پاکستان کے شہری ہی نہیں ہیں، ہماری تو پاکستان لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے، یہ ہیں وہ ذرائع، اور الحمدللہ یہ اپارٹمنٹس ہمارے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ماضی میں دیکھی ہوئی ہیں، یہ معاملات اس وقت آپ نے دیکھے تھے جب پیناما پیپرز آئے تھے، جب یہ لیکس ہوئی تھیں، یہ ساری چیزیں اس وقت ہو رہی تھیں۔ اب عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی تو لڑائی ہے نہیں، پاکستان کی لڑائی ہے، آپ وہ پیسے واپس کر دیں، آپ کو سب معاف ہے۔ آپ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری عدالتوں کو یا ہمارے اداروں کو ان سے اسٹامپ پیپر لینا چاہیے، اور ان سے جو انہوں نے پیسہ لوٹا ہے، جو کم از کم ان پہ ثابت ہو چکا ہے، وہ واپس لے کے اور ان کو نااہل کر دینا چاہیے، نہ کہ ان کو دوبارہ سے سیاست میں آنے دینا چاہیے۔ ایک اگر پارٹی کا یا ایک شخص ہوتا ہے کرپشن میں پکڑا جاتا ہے تو اس کا پورے خاندان کو بین کر دینا چاہیے کہ وہ کوئی بھی اس میں سیاست میں نہیں آ سکتا۔ اب یہ صورتحال اس وقت پاکستان کے عوام چاہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں شاید وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس سے ہم کچھ بھی گین نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارا جو کنسنسس ہے وہ صرف اور صرف پاکستان ہے، ہم بارڈر پہ لڑتے ہیں ہمارے، اور جو ان کا بجٹ رکھا جاتا ہے میرے خیال سے پاکستان کی فوج کا وہ بالکل ٹھیک رکھا جاتا ہے۔ جہاں پہ یہ کمپنیز جو بھی آتی ہیں حکومت پہ 5 سال کے لیے، جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی، اس طرح یہ پاکستان پہ لوٹنے آ گئے نا، تو جو بھی آتے ہیں وہ آ کے پاکستان کو لوٹتے ہیں تو وہ کسی قابل نہیں ہوتے۔ لیکن اگر پاکستان پہ کوئی آفت آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی دھماکہ ہو جائے، کوئی ملک میں بدامنی کی صورتحال ہو جائے، تو فوج آتی ہے، ہماری بیلوڈ آرمی آتی ہے، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ امپورٹڈ کمپنی اس کے علاوہ جو ان کا بجٹ ہوتا ہے اس میں سے 60% کھا جاتی ہے، 50% کھا جاتی ہے۔ اور عمران خان کا مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان نہ کرپشن کرتا ہے نہ وہ کرنے دیتا ہے، وہ ملکی خزانے کو اپنا ذاتی پیسہ نہیں سمجھتا، وہ عوام کا ٹیکس پیئرز کا پیسہ سمجھتا ہے، پاکستان کا پیسہ سمجھتا ہے، اور پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ سمجھتا ہے۔ نہ تو یہ امپورٹڈ کمپنی کسی صورت پاکستان کے مفاد میں کام کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا جب عمران خان صاحب حکومت چھوڑ کے گئے تو ڈالر کی کیا صورتحال تھی، پیٹرول کی کیا صورتحال تھی، گیس کی کیا صورتحال تھی، اور جو اشیاء خرد و نوش تھیں ان کی کیا صورتحال تھی۔ بہت کم جو ہے ان کے ریٹس تھے، لیکن اب تقریباً 80% ریٹس بڑھ چکے ہیں۔ پیٹرول کی پرائسز آپ نے دیکھی 150 روپے سے 250 روپے جا کے اب دوبارہ 237 روپے پہ آ گیا ہے۔ اب یہ صورتحال اس وقت امپورٹڈ کمپنی کر رہی ہے، نہ تو ان کے پاس کوئی موٹیو ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے، یہ ایک 4-5 بلکہ 12-14 جماعتوں کا ایک مربع ہے، اور کسی کا جس طرف منہ لگتا ہے وہ لگانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب معاملات جو ہیں وہ عمران خان پیش ہوئے تھے GIT کے سامنے، اور ان کو 21 سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ دیا گیا تھا۔ 21 سوالات کے جوابات انہوں نے دیے، اور کچھ دہشت گردی پہ
جو مقدمہ تھا مارگلا تھانے میں، اس میں وہ پیش ہوئے ہیں اور ان سے کچھ اورلی کویسچنز بھی کیے گئے ہیں، ان سے انویسٹیگیشنز کی گئی ہیں۔ اب عمران خان جو ہیں وہ اپنے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، سوالات کے جوابات دے رہے ہیں اور تھانوں میں پیش ہو رہے ہیں، لیکن امپورٹڈ کمپنی اپنے تمام تر ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود مائنس نہیں کر پائی ہے۔ -1 فارمولا کسی صورت پاکستان کی عوام کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپشنز یہ دیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو یا عہدیداران کو کہ -1 کر دیں اور آپ میں سے کوئی بھی شخص پارٹی کی قیادت سنبھالے تو آپ کو اس پارٹی پہ یا آپ کو حکمرانی دے دیتے ہیں، لیکن اس صورت میں یہ بھی قابل قبول نہیں ہوا۔ جاوید لطیف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف جلد پاکستان آ رہے ہیں۔ میرے خیال سے نواز شریف کبھی پاکستان نہیں آئیں گے۔ کیونکہ ان کے انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ لوٹا ہوا پیسہ باہر لے کے گئے ہیں، 1 ماہ کے لیے ضمانت لے کے اپنے علاج کے لیے باہر گئے تھے، چیک اپ کے لیے گئے تھے اور اس وقت تقریباً 3.5 سال ہونے والے ہیں، 3 سال ہونے والے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں۔ نہ یہ آئیں گے، نہ ان میں اتنی ہمت ہے کہ آ کے عدالتوں کا سامنا کر کے جیلوں میں جا کے اپنے کیسز ختم کر کے واپس عوام کے پاس جائیں اور عوام کو اپنا مینڈیٹ یا اپنا جو ان کے پاس موٹیو ہے وہ بتائیں۔ لیکن اب ٹویٹر، سوشل میڈیا، فیس بک اور اس طرح کی جو بھی سائٹس ہیں ان پہ اگر پول کروایا جائے تو عمران خان کی مقبولیت 90% پلس ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف ان دونوں جماعتوں کی بلکہ 14 جماعتوں میں سے کسی کو بھی نام لے دیں تو تقریباً ان کی 10% ساری جماعتوں کی مقبولیت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت۔ اگر تو عمران خان پاکستان کے مستقبل ہیں اور انشاءاللہ ہیں اور الحمدللہ ہیں تو پھر صرف اور صرف الیکشن کی ڈیٹ ملنی چاہیے۔ ڈیٹ اناؤنس ہونے تک عمران خان کو سٹیپ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عمران خان ایک دفعہ سٹیپ ڈاؤن ہو گئے تو پھر معاملات اپنے جنرل الیکشنز کی طرف جائیں گے، لیکن عمران خان کو پہلے الیکشن کروانا چاہیے اور پاکستان کے مفاد میں بھی یہی ہے، پاکستان کی عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ قبل از وقت الیکشنز ہوں اور ان کے پسندیدہ وزیر اعظم عمران خان بنے۔ پاکستان پائندہ باد۔